رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مرد مومن کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ نے کبھی ایک دیوار پر قطار میں چلتی ہوئی چونٹیاں تو دیکھی ہوں گی۔ ایک چونٹی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، دوسری چونٹی مخالف سمت جا رہی ہوتی ہے اس قطار میں، اور اسی دوران آپ نے کبھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ایک چونٹی دوسری سمت سے آنے والی چونٹی سے ملتی ہے، ایک لمحے کے لیے سر جوڑ کر زبان حال میں کچھ نہ کچھ کہتی ضرور ہے۔ وہ شاید پوچھتی ہے دوسری چونٹی سے کہ تم نے جو تنکے کا بوجھ اٹھا رکھا ہے کہیں بھاری تو نہیں ہے؟ میں تمہاری مدد کروا دوں، میں تمہارے ساتھ چل پڑوں، میرا سفر تو ادھر کا ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ دے دوں۔ اور اگر چونٹی کہہ دے کہ ہاں تنکا بھاری ہے، تو مخالف سمت جانے والی چونٹی اس کے ساتھ دوسری سمت تنکا اٹھائی چل پڑتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی اس مخلوق کا حال ہے جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، اتنا حقیر سمجھتے ہوئے خیال ہی نہیں رکھتے کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس کے پاؤں کے نیچے وہ چونٹی آتی ہے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن انسانوں کے رویے اس قدر سنگ دل کیوں ہیں؟ ایک چونٹی اتنی نرم دل ہے، اتنی ہمدرد ہے کہ دوسری چونٹی کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، اور ہم استطاعت رکھتے ہوئے بھی، ہم محبت انسیت کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی، اللہ کی اس فطرت کے مطابق پیدا ہونے کے باوجود کہ جس میں رحم ہے، جس میں دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہے، ہم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں ترس نہیں آتا کہ میرے سامنے ایک محروم المال شخص ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی مدد کیوں کروں؟ ناظرین، آج ہمارے سماجی اور معاشرتی رویوں میں یہ نوبت کیوں آ گئی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے گلے میں کارڈ ڈال کر سڑک پہ لیے کھڑا ہے کہ لوگوں میری بیٹی خرید لو، مجھ میں اس کی پرورش کرنے کی سکت نہیں ہے۔ آج یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ ناظرین، یہ ہمارا آج کا اس پروگرام میں سلگتا ہوا موضوع ہے کہ معاشرتی اور سماجی رویوں میں یہ جو رویے پیدا ہو گئے ہیں سنگ دلی کے، ان کا سبب کیا ہے، اور حضرت علامہ کی فکر میں اس کا حل کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال سماجی رویوں کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں رہتے بیستے چلتے انسانوں میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آج آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ جان کر کہ ہمارے آج کے اس ARYQ TV کے پروگرام مرد مومن میں بڑے خوبصورت مہمان ہیں۔ میں ان کا تعارف کروا دوں۔ میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ تیمور افضل خان۔ آپ دانشور ہیں، اقبال شناس ہیں، اور میں نے پوچھا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں کیا عرض کروں، تو کہنے لگے ایک کنسرنڈ سٹیزن، کہ میں اقبال کو ایک شہری کی حیثیت سے
किस तरह से देखता हूं। कहने लगे बस मेरा तारुफ यही है। बहुत खूबसूरत तारुफ। जनाब बरगीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, खुश आमदेद आपको। शुक्रिया। और नाजरीन, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद बिलाल चीमा। आप नौजवान स्कॉलर हैं, तज्जिया निगार हैं और मुआशरती रवैयों को बड़ी गहराई और गहराई से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, कैसे मिजाज? सर शुक्र अल्लाह का। और नाजरीन, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हाफिज मोहम्मद सुहेल नजर। बहुत खूबसूरत नात खान हैं। इनकी आवाज में बहुत सोज और गुदाज है जिसको आप अभी महसूस करेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे प्रोग्राम का आगाज अपनी खूबसूरत आवाज में कलाम इकबाल से फरमाएं। गिरदे तो गिरदद हरी में कायनात अस्तो ख़्वाहम यक निगाहे इल्तिफ़ात ज़िक्रो फ़िक्रो इल्मो इरफ़ानम तुई ज़िक्रो फ़िक्रो इल्मो इरफ़ानम तुई कश्तियों दरियाओ तूफानम तुई मीनदानी मीनदानी इश्क़ मस्ती अज़ कुजास्त این شعاع آفتاب مصطفیٰ است ہر کے عشق مصطفیٰ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان بحر و بر در گوشائے دامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اور اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے معاذ نام مصطفیٰ است آبروئے معاذ نام مصطفیٰ است. ناظرین، حافظ سہیل نظر بہت خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر رہے تھے. آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں جناب بریگیڈیئر تیمور سے. برگیڈیئر صاحب، آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا. جیسے میں نے عرض کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ ہمارے سماجی رویوں میں جو ایک اللہ کی فطرت تھی اور اسی فطرت پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس میں محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، وہ آج ہم چیزیں مفقود دیکھتے ہیں. تو آپ کی نظر میں ایک صحت مند آئیڈیل سماج کیا ہوتا ہے اور حضرت علامہ اس کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ. ایک آئیڈیل سماج جو ہے وہ میری نظر میں تو ایسا ہو جس میں کہ ہر شے متوازن ہو. جی بالکل. توازن دراصل جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ جس کائنات کو اس نے پیدا کیا وہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی تا وقت کہ جی بالکل. خدا تعالیٰ اس کی بساط لپیٹنے کا حکم نہ فرمائے جی جی. تو وہ ایک توازن کے ساتھ قائم ہے. صحیح. تو یہ ایک مائکروکازم ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک مائکروکازم ہے, ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. واہ واہ واہ. اور یہاں پر وہی توازن اگر پیدا کیا جائے گا تو وہ معاشرہ پھلے پھولے گا بھی, اس میں خوشحالی بھی ہوگی اور خوشی کا امن کا دور دورہ ہوگا. جی جی. علامہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کے پیغام میں جو 2-3 باتیں بڑے وضاحت سے سامنے آتی ہیں اس میں ایک تو ہے انسانی عظمت کا تصور. صحیح. جب تک ہم سب انسان ہر دوسرے انسان کی عظمت کے تصور کو اپنے دل کے اندر راسخ نہیں کریں گے تو ہم ایک پرامن اور اچھا معاشرہ نہیں قائم کر سکتے. انسان, مسلمان نہیں, انسان. جی بالکل. اس کے علاوہ علامہ صاحب نے جو خودی کا تصور پیش کیا ہے جی جی. وہ خودی کے تصور کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں انٹرپریٹ کیا ہے. صحیح. بہرحال جو علامہ صاحب کے اپنے لیکچرز سے سامنے بات آتی ہے, ان کا 4تھا چیپٹر ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں جی جی. انہوں نے ایگو اور انڈیویجویلٹی آف ہیومنز کی بات کی ہے. صحیح. اور وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. کیا بات. اور یہ بات قرآن کریم سے بھی واضح ہے کہ نفخ فیہ من روحہ. واہ واہ واہ. اور روح سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تخلیقی جو بے وسعت ان کی قابلیت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں سے کچھ حصہ انسان کو ودیت کیا, عکس دیا ہے. جی بالکل. اپنی انرجی کا ایک شمع انسان کو بھی عطا کیا ہے. اور ہمیں دراصل اس دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس ودیت کردہ انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم انسان کے اندر موجود پوٹینشل کو بڑھائیں اور اس کو اس لیول تک لے جائیں کہ ہم میں وہ صفات پیدا ہو جائیں جن کا ذکر آپ نے فرمایا تھا, محبت, ہمسائیگی, پیار, ہمدردی, احساس اور اس یہ چیزیں اپنی معراج پہ ہوں انسان میں نظر. تو ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے جی جی. اور ہم اپنے لالچ و حرص اور جو دنیاوی ہم ہر وقت اپنا فائدہ جو دیکھتے رہتے ہیں, اگر اس سے کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو یقیناً ایک خوبصورت متوازن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ناظرین, جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ تیمور افضل خان صاحب بہت خوبصورت آغاز کیا انہوں نے اپنی گفتگو کا اس سلگتے ہوئے مسائل کا. تو ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حد سے تجاوز نہ کرو اے ایمان والو, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو, بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV سے ہمارا پروگرام مرد مومن, اور آج کے ہمارے مہمان جناب بریگیڈیئر تیمور افضل خان اور جناب محمد بلال چیمہ. جناب بلال چیمہ صاحب, آپ کی طرف حاضر ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم حضرت علامہ کے افکار کے تناظر میں چیزوں کو اس پروگرام میں دیکھتے ہیں, اور جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر وہ سنگ دلی آج آ گئی ہے, وہ نا اتفاقی آ گئی ہے, اور احساس سے ہم عاری ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے.
ایک یتیم ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ میں اس کی مدد کیوں کروں, اس کے باپ کو چاہیے تھا کچھ اس کے لیے چھوڑ کے مرتا. ایک بیوہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کی مدد کیوں کروں, اس کے شوہر کو چاہیے تھا اس کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا. یہ جو رویے سماجی آ گئے ہیں ہمارے اندر, نیگیٹو رویے, منفی رویے, آپ چیزوں کو بہت تحقیق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ فرمائیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے چانس ملا کہ میں جی ارشاد. اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں جی جی کہ فرد قائم رابطہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس میں اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ایشو کب آ رہی ہے؟ سیکٹریزم. اور اگر ہم اپنے کہیں لسانی بنیادوں پہ فرقے ہیں, کبھی مذہبی بنیادوں پہ ہیں, کبھی زبان کی بنیادوں پہ ہیں. جی جی ایسے ہی آپ فیملیز میں چلے جائیں, اپنے فیملی سسٹم میں دیکھ لیں, بلکہ ادھر بھی اکٹھے نہیں ہیں, اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج معاشرے میں یہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ علامہ کا فلسفہ ہے موج ہے دریا میں, موج ہے دریا میں. اب دیکھیں نا, موجوں میں اتحاد ہوتا ہے کہ پیچھے دوسری, دوسری کے پیچھے تیسری, تیسری کے پیچھے چوتھی. اگر وہی موج دریا سے باہر نکل آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں رہتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتفاق, پیار اور محبت سے رہیں تاکہ معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو سکے. اس کے لیے ہمیں پیرنٹس کو بیسیکلی اپنے بچوں بڑوں کو ان کی تربیت بچوں کو کرنی ہے, اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میڈیا کا ہم سب کو بہت فائدہ ہے, جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم وہ میڈیا سے دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل. پر اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہم گھر میں اگر پیرنٹس ٹیکنالوجی کو صرف ٹی وی لانچ یا اسٹڈی روم تک محدود کر دیں, ان کو رومز میں نہ لے کے جائیں, تو تاکہ ہم اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کر سکیں, تاکہ وہ پازیٹیو تھاٹس پہ صرف عمل کریں. مطلب کہ ان کو, اب بچہ ہے اس کو چانس ملتا ہے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی. جی جی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں فیملی میں اتفاق پیدا کریں, بہن بھائی آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو, تاکہ جتنی وہ بڑوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ ایک رشتہ مضبوط ہوگا, اتنی ہی ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا. آج ہمارے سارے جتنے بھی اچھے اچھے سکولز ہیں ان میں پڑھایا تو بہت اچھا جا رہا ہے, پر میرا نہیں خیال اس میں کوئی اخلاقیات کے بارے میں کچھ سکھایا جا رہا ہے. اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے, اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پرگیر صاحب, حضرت علامہ, جی جی, معاشرے میں کون کون سے نقائص کی آپ نشاندہی کرتے ہیں؟ جی جی, خاص طور پہ جی اپنے فکر و فلسفہ میں اور کلام میں. جی وہ دیکھیں, علامہ صاحب تو لیمنٹ کر رہے ہیں شروع سے اپنی پوئٹری کا جب سفر آغاز ہوتا ہے, تو وہ جو انسان کی محرومی ہے چاروں طرف پھیلے ہوئے, اور جس طبقاتی تقسیم کا ذکر کیا ہے میرے دوست نے, جی جی, جو کہ شروع سے ازل سے انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. صحیح. اور اس خطہ ہندوستان میں طبقاتی تصور جو تھا بہت زیادہ ہی سختی سے راسخ تھا. ذات پات کا جو تصور ہے, جیسے علامہ صاحب کہتے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو یہ جو تقسیم ہے ہمارے اندر, یہ ہمارے معاشرے میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے نہیں دیتا. صحیح. ہم ہمیشہ کسی دوسرے طبقے کو یا تو کمتر سمجھیں گے یا پھر اس سے مروب ہو جائیں گے. صحیح. بہرحال ہم تمام عالم انسانیت کو یا ہر انسان کو اس کی انڈیویجویلٹی کے لیول پر دیکھنے سے قاصر ہیں. صحیح. تعصب ہمیشہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے, اور تعصب جو ہے وہ اینٹائی تھیسز ہے انصاف کا. صحیح. جہاں پر پریجوڈس آ جائے گا وہاں پر انصاف پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم جو بکھرے ہوئے ہیں, اور عدم توازن جو ہمارے اندر دوسرا ایک بہت بڑا عدم توازن ہے, وہ ہے معاشی عدم توازن. بالکل بالکل. اور اس کے بارے میں علامہ صاحب اس قدر محسوس کرتے تھے کہ ان کی بہت پرانی نظم ہے 1905 کی. جی جی.
جس میں کہ خفتگان خاک سے استفسار وہ بانگ درا کے اندر صحیح اس وقت سے وہ جاتے ہیں گورستان میں، قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر سوال کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان قبروں کے نیچے مدفون ہیں. کہتے ہیں اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے. واہ واہ، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے. بالکل. وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں، وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں، اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں. واہ 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 واہ. تو دراصل یہ جو درد دل کا مفقود ہونا جی جی ہمارے اندر، جس کی نشاندہی آپ نے فرمائی تھی، وہی چیز بلال صاحب نے اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آج، جس کو کہ علامہ صاحب ہمیشہ اپنے مختلف پیرائے سے بلکہ انہوں نے اس کے بارے میں بہت ذکر کیا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ معیشت کا بہت بڑا دخل ہے. جی جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. جی جی. اور جی دوسرا اسی طریقے سے علامہ صاحب نے ان کا بڑی مشہور نظم ہے فرشتوں کا گیت. جی جی. انہوں نے فرشتوں کی زبان سے ایک شکایت درج کروائی اللہ تعالیٰ کے حضور میں. جی جی. جس کے چند دو تین اشعار میرے پاس یہاں لکھے ہیں کہ خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ و پیر و میر. واہ. تو وہ کہتے ہیں خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ و پیر و میر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. واہ واہ. تیرے امیر مال مست، ایک طبقہ جو بہت امیر ہے جن کو علم ہی نہیں ہے کہ جی میرے پاس کتنی دولت ہے. تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچا گرد ابھی خواجہ بلند بام. واہ واہ واہ. خواجہ بلند. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک تفاوت ہے نا ہمارے اندر، کوئی درجہ بندی ذاتوں کی بنیاد پہ، بالکل، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، قوم، اور یہ جو معاشی طبقہ بن جاتا ہے نا کہ جس میں کہ غریب کے لیے ہم کوئی اور معیار مقرر کرتے ہیں کہ اس کو تو ایک روٹی بھی دال بھی دن میں ایک دفعہ مل جائے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، بھوکا تو نہیں مر رہا، اس کی نبض چلتی رہے. لیکن دوسری طرف اتنی زیادہ دولت ہے کہ اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ شمار ہے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نظم میں، فرشتوں کے گیت میں، پھر جلال میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جمہور کو مضبوط کرو اپنے معاشرے کے اندر، تب یہ معاشرہ پنپے گا. جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. ابھی یہ نقش کوہن کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ سلطنت روما سے، جو دوسری بڑی بڑی سلطنتیں زمانہ قدیم سے چلتی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہی تھا، یا تو لوگ غلام تھے، نوکر تھے، اور یا پھر جاگیردار، بادشاہ، بڑے بڑے سپہ سالار لوگ ان کی غلامی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں وہ نقش کوہن ہیں تمام. سلطانی جمہور کو اپنے یہاں مضبوط کرو تاکہ یہ نقش کوہن جو ہے نا یہ سب مٹ جائیں. بلال صاحب، جیسے کہ برگی صاحب نے بڑی خوبصورت اپنی گفتگو میں انسانی رویوں کو بیان کیا اور ان میں تفاوت جو ہے اس کی نشاندہی کی حضرت علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں. آج انسان اپنی ذات کو علامہ کے فکر کے مطابق کیسے پہچان سکتا ہے؟ اپنی ورث کو، اپنی پہچان کو، جس کو کہ وہ خود ہی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے اپنے آپ کو پہچاننے کا اور اپنی حیثیت کا معاشرے میں ایک لوہا منوانے کا؟ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اپنے شاعر میں، بے خبر تو جوہرائے آئینہ ایام ہے، جی تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. واہ. یہ عوام بے خبر ہے، یہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں جانتی، کیونکہ اس وقت اس کی جو سمت ہے وہ رائٹ ڈائریکشنز پہ نہیں. بس تھوڑا سا قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ فرمایا گیا ہے کہ غور کریں. افلا یتفکرون، افلا یتدبرون. تو ہمیں ہر چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ خواہ گھر ہے، خواہ رشتہ دار ہیں، خواہ اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اپنی ذات ہے، پھر اجتماعیت ہے، کائنات ہے، آفاق ہیں. بالکل ایسے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ معاشرے کا ایک قیمتی پتھر ہیں.
صحیح. اب ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے ساتھ لگائیں گے تو دیوار بنے گی. بالکل. پھر ہم ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. صحیح. تو زمانے میں تو آخری پیغام ہے علامہ کا، وہ ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 واہ. وہ ایک ایسی وائس اور ایک ایسا ہستی ہیں ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری سمت صحیح ہو جائے گی. بلکہ میں تو عرض کروں گا سر کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاعر رسول تھے اور حضرت علامہ شاعر رسالت ہیں کہ آپ نے وہ تمام مناظر کی منظر کشی کی ہے جو رسالت کا پیغام تھے، اپنی شعر میں، اپنے کلام میں، اپنے فکر میں، اپنے فلسفہ میں. یہ وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ سے ہمیں ملی ہیں، جو ان کی بتائی ہوئی ہیں. اگر مجھے ایک اجازت ہو تو جو معاشرے کے اندر جو ہمارے بگاڑ ہے یا جو رکاوٹیں ہیں ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے میں، ان میں دو ایک اور عناصر ہیں جو کہ علامہ صاحب، کیونکہ میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، علامہ صاحب کے کلام کے تناظر میں کر رہا ہوں. بالکل بالکل. تو انہوں نے ملائیت جو کلرجی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جی جی. جیسے وہ کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. صحیح. اس کے بعد اسی طریقے سے جاگیرداری نظام کے بہت زیادہ شدومت سے علامہ صاحب نے اس کی تنقید کی ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں سر برگیڈ صاحب کہ علامہ نے جو آپ فرما رہے ہیں اس ملائیت پر تنقید کی ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں سمجھتی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ملائیت ایک مثبت فورس بھی بن سکتی ہے. بالکل. اگر وہ ریفرمیشن موومنٹ یا اسلام کی نشت ثانیہ کا جھنڈا اٹھا کے نکلیں تو جس طریقے سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، الحمدللہ آج بھی جمعے کی نماز کو جس طرح حاضرین حاضر ہوتے ہیں مساجد میں سننے کے لیے، اگر اسی پلیٹ فارم کو ملائیت کی اس انسٹیٹیوشن کے ذریعے ایک پازیٹیو میسج ملے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے ایک تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے. جاگیرداری کے نظام سے مجھے یاد آیا کہ علامہ صاحب نے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی ایک نظم ہے الارض للہ. صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہیں سے دوبارہ بات شروع کر لیں گے. آپ کی اجازت میں ایک بریک لے لوں. جی جی بالکل. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے سماجی رویوں کے حوالے سے حضرت علامہ کے افکار. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، دوبارہ آپ کی اہل آسمان کی خوشی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے اور مبارکباد دی ہے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV سے ہمارا پروگرام ہے مرد مومن اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں سماجی رویے کیا ہونے چاہیے اور صالح سماجی رویوں کا کردار کیا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے. جناب بریگیڈیئر افضل تیمور صاحب گفتگو کر رہے تھے. جی برگیڈ صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ سرمایہ داری اور جاگیرداری دو مثبت فورسز بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. لیکن جس انداز میں ہمارے معاشرے میں یا بہت سے اس قسم کے پسماندہ معاشروں میں یہ جو رول ادا کر رہے ہیں، صحیح، یہ دونوں جو جنرلز یا ادارے جنہیں کہیں، یہ معاشرے کو پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح. اور اس جو انسان کی خودی ہے بجائے اس کو پنپنے کا موقع دے اس کو کچل دیتا ہے. سو جو انڈیویجویلٹی ہر شخص کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اپنا مقصد کھو دیتی ہے. جی جی. تو اسی صورت میں بعض لوگوں نے مجھے بہت یہ کہا کہ جی آپ بتائیں کہ جاگیرداری کے نظام میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے زمین جو ہے وہ جن کو دی ہے، جن خاندانوں سے وراثت میں چلی آ رہی ہے، وہ کیوں نہ آگے چلتی چلی جائے. صحیح. تو میں ان کو علامہ صاحب کی ایک ہی نظم کا حوالہ دیتا ہوں، الارض للہ. واہ 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 واہ. ایک دو اشعار آپ کو عرض کرتا ہوں. ان کی مشہور نظم ہے جو شروع کرتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب،
کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس آگے کہتے ہیں کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، جی جی، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب۔ واہ، جب تک موسم تبدیل نہیں ہوتے فصل آگے بڑھتی نہیں ہے، یہ خوئے انقلاب کس نے سکھلائی، خوشہ گندم کی جیب میں یہ دانے کس نے بھر دیے۔ دے خدایا، دے خدایا یعنی کہ زمیندار، جی جی، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ الارض للہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی، میں کہتا ہوں گراں قدر ایک بے بہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے رزق موجود ہے۔ جی بالکل، اس پر اجارہ داری کرنا کسی کے حق نہیں، یہ حق نہیں ہے کسی کو اجارہ داری۔ میں تو عرض کروں گا مرغی صاحب کہ اللہ نے وسائل پہلے پیدا کیے ہیں، جی انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ واہ، بہت خوب۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے بے خبر ہو جی کہ انسانوں کو پیدا کر دے، اور بعد میں جو آج ایک شور ہے جی اور انٹرنیشنل ایک شور ہے کہ جی وسائل کم ہیں لہٰذا آبادی کو محدود کیا جائے، یہ تو اللہ کی ربوبیت پہ زیادہ آتی ہے۔ اس نے وسائل پہلے پیدا کیے انسان کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اسباب پیدا کر دیے تھے، بعد میں ان کے نام بتائے، سکھلائے کہ آدم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سیکھو اس کی ماہیت کیا ہے۔ جی، تو آپ بالکل ٹھیک میں فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی سرمایہ داری کے حوالے سے بات کروں گا، مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا زیادہ بول رہا ہوں، نہیں لیکن میرے دوست کو میں موقع دوں گا، لیکن وہ بات بڑی ایسی ہے کہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی ارشاد۔ سرمایہ داری ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیپٹلسٹ معاشرے کے اندر، جس میں کہ چند لوگوں کے پاس بہت دولت ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، کچھ جو بیچ میں لے کے آتے ہیں، فیلڈ میں انڈسٹری لگاتے ہیں، جو ان کے بارے میں علامہ صاحب کا ایک شعر ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بلکہ قطع ہے کہ کارخانے کا ہے مالک مرد کے نہ کردہ کار، واہ، عیش کا پتلا ہے وہ، محنت ہے اس کو ناسازگار، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو فیئر ویجز نہیں دی جا رہی۔ دیکھیں اگر یہ کپ سامنے پڑا ہے، یہ کسی نے بنایا ہے، جی جی، تو اس کی دستکاری، اس کی محنت، اس کا پسینہ، اس گرمی میں سیرامک انڈسٹری میں نے سروس کی ہوئی ہے، 50 درجے کے ٹیمپریچر میں، جبکہ ہیومیڈیٹی خاص وہاں پر پیدا کی جاتی ہے، 50 درجے حرارت اور ہیومیڈیٹی میں ایک شخص کام کرتا ہے، کیا اس کو اپنی محنت کا فیئر ویج یا صلہ ملتا ہے؟ اور اس کے جو سرمایہ دار مالک ہیں وہ اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی سر، اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی جی، انہوں نے سرمایہ دار کی بات کی، اگر آپ پچھلے 10 سے 15 سال کے درمیان کا پیریڈ دیکھیں، جی بالکل، اس میں سرمایہ دار جو ہماری نیڈز، خوراک، ہماری ضروریات کی چیز ہیں، وہ اس میں بھی سرمایہ داری کرنے آ گئے۔ اس میں آپ کے پاس چاول ہے، گندم ہے، اس سے پہلے آج سے 15 سال پہلے تک یہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے بڑے جگیردار اس بزنس سے نہیں ریلیٹڈ تھے، پر آج وہ ریلیٹڈ ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوور لیول پہ عام کسان بھوکا مر رہا ہے، صرف سرمایہ دار ہی اس کو کما رہا ہے۔ اگر ہم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کو گرو کرنا ہے نا تو لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں پچھلے 12 سے 15 سال میں ہم اپنی لوکل انڈسٹری کا دن با دن بیڑا روڑتے جا رہے ہیں اور ملٹی نیشنلز برانڈ کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اس میں ہم نے اپنی ایگریکلچر ختم کر دی، سپورٹس ختم کر دی۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں، پورے پنجاب میں بجلی فری ایگریکلچر کسان کو، جب ادھر بجلی کا ہی بل وہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اس کے خرچے ہی سارے بجلی کے بل میں ہی نکل جاتے ہیں، تو جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ کیسے خوشحال ہوگا؟ اور جب تک کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا تب تک انصاف بھی نہیں پیدا ہوگا معاشرے میں۔ پیٹ بھرنا ضروری ہے اور ہماری افلاس کا مٹنا ضروری ہے، مٹنا ضروری ہے، بنیادی معاشرے کا، بالکل بنیادی ضروریات زندگی پوری ہونی ہر ایک کی اتنی لازمی ہے جیسی ایک شخص کی ہے اسی طرح دوسرے کی۔ بہت خوبصورت
جناب برگیڈیئر افضل تیمور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جناب بلال چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، بڑی صحت مند گفتگو تھی آج کی، اور بہت خوبصورت اشارے ہیں اس گفتگو میں کہ ایک معاشرہ اسی وقت صحت مند ہو سکتا ہے جب وہاں پر ہر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، دولت کی عدل کے مطابق تقسیم ہو، دولت کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو معاشرے میں. ایک اصول فطرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے جسم و جان کی طرف، اپنی زندگی کی طرف اپنے اوپر نگاہ اٹھائیں کہ ہماری زندگی کی بقا اسی وقت ہے کہ جب ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خون کی گردش جاری ہے. ہماری زندگی ہے اور اس میں تازگی ہے. جب یہ گردش رک جاتی ہے تو پھر وہ موت کی علامت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، کہیں چلتا ہوا پانی ہو، ہم کہتے ہیں یہ پاک ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اور پانی رک جائے تو چند لمحے بعد، چند گھنٹوں بعد اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جو معاشرے میں ایک سمیل اور منفی اثرات پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے آج ان سلگتے ہوئے مسائل کی، جو معاشرے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا بیگانگی ہے، عدم احساس ہے، محبت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، سنگ دلی ہے. دراصل اس کے پیچھے یہی ہے کہ معاشرے میں معاشی توازن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسوہ پیغمبرانہ دور سے پہلے کا اور بعد کا بھی، آپ کی تعلیمات کا اور آپ کے پریکٹیکل اسوے کا یہی نچوڑ ہے. جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی اور جب آپ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آواز سن کر فرشتے سے یہ میسج لے کر گھر آئے تھے، تو ہماری ماں سے کہا، ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سے، کہ مجھے چادر اوڑھا دو. آپ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، تھوڑے سے آپ کانپ رہے تھے. تو ہماری ماں جی نے کن الفاظ میں آپ کو تسلی دی تھی؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ اتنے نرم دل ہیں جب انسانوں کے لیے، تو اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو ناظرین، یہ جو سماجی رویے تھے رسول اللہ نے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی سیٹ کر دیے تھے. آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس اسوے کے ان اوصاف کے ہم امین ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس قدر ہیں. آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ سہیل نظر سے کو اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں. کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، نیاز مند نہ کیوں، اور بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، خدا وہ کیا
غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے، کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے۔ اور یہ شعر دیکھیے، سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے۔ اور یہ آخری شعر ہے، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے، پھر نیازمند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔